رسول پور پاکستان کا واحد گاؤں ہے جہاں 100 سال سے کبھی کوئی جرم نہیں ہوا. پورے گاؤں میں کسی کو سگریٹ بیچنے کی اجازت نہیں اور سارا گاؤں پڑھا لکھا ہے. پاکستان کے اندر اس قابل مثال گاؤں کا چرچا بیرون ملک بھی ہوتا ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم. اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں سید علی رضا. آج آپ کو پاکستان کے ایک ایسے گاؤں کی سیر کروائیں گے جو امریکہ سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہے. اس وقت میں ضلع راجن پور کے نواحی گاؤں رسول پور میں موجود ہوں جہاں گزشتہ 100 سال سے شرح خواندگی 99% ہے. یعنی یہاں کا ہر شخص تعلیم یافتہ ہے. 100 سال سے یہاں پر جرائم کی شرح 0 ہے. 100 سال سے یہاں پر منشیات نوشی اور منشیات فروشی پر سخت پابندی عائد ہے. اس قدر نظم و ضبط سے بسنے والے اس گاؤں نے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. آج آپ کو اس گاؤں کا طرز زندگی دکھاتے ہیں, یہاں کے لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے. آئے ہمارے ساتھ. سر, رسول پور نے اپنی تعلیم کی وجہ سے آج یورپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے, امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور مغربی ممالک سے بہت آگے چلا گیا ہے. اور اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ یہاں ہر بندہ تعلیم کا دل دادا ہے اور پورے لگن ذوق شوق سے تعلیم حاصل کر رہا ہے. چاہے وہ عورتیں ہوں, مرد ہوں, بچے ہوں, کوئی بھی ہو, تعلیم کے علاوہ کسی چیز کا نہیں سوچتے. اور اسی وجہ سے رسول پور نے بے پناہ ترقی کی ہے. یہاں کے لوگوں میں اس قدر تعلیم حاصل کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بس جی, یہ بچے دیکھتے ہیں جب آتے ہیں تو کہ بھی ان کے بڑے بھائی بہنیں اور ان کے بزرگ والدین سب تعلیم یافتہ ہیں اور اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہے ہیں, تو وہ بھی اپنے خواب اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم بھی تعلیم کر کے ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور وہی رتبہ اور مرتبہ حاصل کریں گے جو ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا ہوا ہے. سر, سگریٹ ہے یہاں پر؟ نہیں سر. کیوں؟ نہ یہاں بیچنے کی اجازت ہے نہ خریدنے کی اجازت ہے کسی کو, نوجوان کو. اچھا, بوڑھے پی سکتے ہیں؟ نہیں, بوڑھے بھی نہیں پی سکتے. اچھا, میں نے اب سگریٹ پینی ہو تو میں کہاں جاؤں؟ ادھر اڈے پہ یا جامپور یا نرسلام پہ ادھر. اچھا. پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے میرے خیال میں اس کی بنیاد رسول پور سے نکلی ہوگی. کیونکہ آپ کو میرے خیال میں گلی کے اندر بندہ جو ملے گا وہ ایم اے ملے گا, جو شاپ پہ بیٹھا ہوگا وہ ایم اے ملے گا, جو کسی گاڑی پہ جا رہا ہوگا وہ پی ایچ ڈی ہوگا. کیا بات ہے. یہ ہے ہمارا سسٹم رسول پور کا 100% ایجوکیشن کا. ہم سیلف میڈ لوگ ہیں. ہم نہ ایم پی اے کا ویٹ کرتے ہیں, نہ ایم این اے کا ویٹ کرتے ہیں, نہ ڈی سی کا ویٹ کرتے ہیں. آپ نے وزٹ کیا ہے نا رسول پور کا, یہ تمام لوگوں نے اپنی مدد کے تحت خود رسول پور کو سٹیبل کیا ہے. یعنی جو یہاں پر روڈ بنے ہوئے ہیں, سولنگ لگے ہوئے, یہ سب آپ کی اپنے ہی کنٹریبیوشن؟ بالکل سر, ہماری یہاں پہ اپنی ایک ونگ بنی ہوئی ہے رسول پور ڈیولپمنٹ سوسائٹی, پیسے اکٹھے کرتی ہے. ہم نے گلی بنانی ہے, نالی بنانی ہے اور کسی کی ہیلپ کرنی ہے, ہم خود کرتے ہیں. کسی نے نہیں وزٹ کیا, نہ ایم پی آیا, نہ ایم این اے آیا, نہ ڈی سی آیا. ایک بات کوئی رسول پور کے لیے اگر آپ کہنا چاہیں تو کوئی ایک جملہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنا تعلیمی معیار بلند کرنا ہے تو رسول پور وزٹ لازمی کرے. اچھا, یہاں کے لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں, کمائی تو یہاں کروڑوں میں ہے, ماہانہ کمائی. سب جاب ہولڈر ہیں, وہ تو ٹیکس ان کا آٹومیٹک ہی کاٹ رہے ہیں. اچھا, سارے جاب ہولڈر ہیں یہاں کے لوگ الحمدللہ. آپ سرکار کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ ہم تو ابھی جاب کرتے نہیں ہیں نا, اس لیے ٹیکس بھی نہیں دیتے, اپنا کام کرتے ہیں. جی, میں ویسے باہر رہتا ہوں. کون سے ملک میں؟ میں یو اے ای میں رہتا ہوں. یو اے ای میں ہوتے ہوئے رسول پور کو کیسا دیکھتے ہیں؟ یہاں کے مینرز, یہاں کی ایجوکیشن اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر جب آپ ہوں اور پھر آپ رسول پور کو دیکھیں تو کیسا لگتا ہے؟ آپ کے یورپ سے بھی ہمارا جو رسول پور ہے نا بہت اچھا ہے. ہاں, ادھر بہت آپ نے دیکھی ہوں گی ہماری گلیاں, صفائی سسٹم, یہ سب کچھ جو ہے نا بہترین ہے. باہر والے ملکوں سے یہاں نظام ہمارا جو ہے وہ بہترین ہے.
कौन सी क्लास में हैं और क्या बनना चाहते हैं? सर मैं 10th क्लास में हूँ, आर्मी वाला बनना चाहता हूँ इंशाल्लाह सर, मुल्क के लिए सर्व करूँगा। मेरी कम्युनिटी जो मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तालीम भी अच्छी है, सब के सब पढ़े लिखे हैं, मुख्तलिफ शोबों में खिदमत सारे अंजाम दे रहे हैं अपनी, और मैंने बचपन से ही अपना शोबा चुना हुआ है आर्मी में। जी मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ और मुस्तकबिल में मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हमारी जो कम्युनिटी यानी हमारे घर वाले हैं वो भी तालीम याफ्ता हैं और मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। इसी तरह मैंने भी बचपन से ही डॉक्टरी का ख्वाब देखा है और इंशाल्लाह मैं अपने मंजिल तक पहुँच कर रहूँगा। क्या बात है। तालीम की वजह से क्या यहाँ पे फिर घरेलू जो नाचाकियाँ आपस में होती हैं घरों में वो भी तो फिर नहीं कभी नहीं होती, कभी नहीं। अच्छा। ना तो हमारी सास बहू की इस तरह की कोई होती हैं, ना हमारे खामदों के साथ ऐसे मसाइल होते हैं, ना खामद को तो कभी ना कभी मतलब नहीं, वो तो नहीं है, वो भी ऐसी ज्यादती नहीं करते किसी के साथ, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हैं। अच्छा। हमारे में इतना गाली गलूच का तो रिवाज ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अगर तालीम हो तो फिर घरेलू नाचाकियाँ भी खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल, मेरी माशाल्लाह 4 बहुएं हैं, 2 बेटियां हैं, सब ने माशाल्लाह MA किया हुआ है। छोटी छोटी जो है सिर्फ वो MA कर रही है अभी, बाकी सब बेटे हैं वो भी, तब सब ने बल्कि चारों बेटों ने भी MA किया हुआ है। किसी को कोई एक बेटा मेरा PhD कर रहा है, एक बहू मेरी MPhil किया हुआ उसने। मोहम्मद खालिद साहब, यहाँ का लिटरेसी रेट 100% है। क्या असातिज़ा बच्चों को माइल करते हैं, वालिदैन को माइल करते हैं, या वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बच्चा स्कूल जाए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पेरेंट्स का भी ट्रेंड इधर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये टीचर्स की भी कोशिश होती है, महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये चीज़ें की जाती हैं, सहूलियात या मतलब पेरेंट्स को कायल किया जाता है, मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं इस हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम इस लिटरेसी रेट पे पहुँचे हैं इस कोशिश से। जनूबी पंजाब के हज़ारों देहातों में बसे इस खूबसूरत देहात रसूलपुर की आज हमने आपको सैर करवाई है, जहाँ की ना तो कोई गली वीरान है और ना ही कोई कूचा वीरान है। ये गांव रसूलपुर आज भी पुरखों की रिवायात के मुताबिक गुज़िश्ता 100 साल से पूरे आबोताब के साथ आबाद है। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज उर्दू पॉइंट पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।